اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سٹیپ اگر ہم آئیں تو 4 صدی ہجری میں ایک کتاب تحریر کی گئی جس کا نام ہے کامل الزیارات۔ یہ کتاب ہے ابن قولوی قمی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر زیارت امین اللہ کو درج کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے، اور پھر انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے امام زین العابدین علیہ السلام تک اس سلسلے کو منتقل کیا ہے، اور امام زین العابدین سے اس زیارت امین اللہ کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ کتاب کامل الزیارات کا اگر مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو یہ کتاب زیارات کے موضوع پر لکھی جانے والی ایک نہایتی بے نظیر کتاب ہے۔ عظیم الشان علم رجال کے ماہر کتاب نجاشی، جو رجال نجاشی سے شہرت رکھتی ہے، اس کے مصنف اس کتاب کو جسے ہم کامل الزیارات کے عنوان سے متعارف کروا رہے ہیں، وہ اسے الزیارات کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو جامع الزیارات کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کا مشہور و معروف نام یہی کامل الزیارات ہے۔ جعفر بن محمد المشہور ابن قولوی قمی، ان کا انتقال 667 ہجری قمری کو ہوتا ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کے نہایتی ممتاز شیعہ عالم ہیں۔ محمد بن یعقوب قلینی کے شاگرد ہیں جنہوں نے الکافی تحریر کی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اساتید میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی وثاقت پر ہمارے شیعہ علماء کو اتفاق ہے، اور اس قدر یہ کتاب اہمیت کی حامل ہے کہ خود ابن قولوی کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کامل الزیارات میں جتنی بھی روایات کو درج کیا ہے وہ موثق راویوں سے روایات کو درج کیا ہے، حتیٰ کوئی ایک روایت، کوئی ایک زیارت، کوئی ایک کلمہ بھی انہوں نے کسی ضعیف شخص سے یا ضعیف سلسلہ سند سے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ اور یہ زیارت کامل الزیارات کتاب بنیادی طور پر اس وہابی طرز تفکر کے مد مقابل تحریر کی گئی ہے کہ جو در واقع معاشرے میں موجود ایک طرز تفکر ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا بدعت ہے، جبکہ اس کتاب میں روایات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان روایات میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کی قبور کی زیارت کو ایک انسان مومن کے اللہ سے رابطے اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے حرمہائے مطہر میں آ کر ائمہ معصومین کی زیارت کرنا، اور ان ہستیوں کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دینا، ذریعہ قرار دینا، واسطہ فیض قرار دینا، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں مناجات کرنا، اور انہیں اللہ کے درمیان واسطہ قرار دے کر اللہ سے ان کے طفیل شفاعت کا تقاضا کرنا، گناہوں کی بخشش کا تقاضا کرنا، یہ نہایتی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں زیارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، زیارت کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، زیارت کے آداب کو بیان کیا گیا ہے، اور مستند احادیث کی روشنی میں زیارات کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کون کون سی زیارات انسان کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے حرمہائے مطہر میں پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ ہر ہستی کا ایک مکمل جو ہے نا وہ چیپٹر ہے کہ اس کے بارے میں کون کون سی زیارات ہیں اور کیسے آداب کی رعایت کرنا ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔